الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بحمد الله وعونه بدعائكم الصالح. الدورة الشعبانية تجري على منهجها. اليوم درسنا حول موضوع في المواضي. مواضي بمعنى محلات الوضوء، المكان الذي نتوضأ فيه يقال له المواضي، محلات الوضوء. مثلا الجملة التي نستعمل وندرس ونفهم ونتدرب اليوم هي الجمل التي تتعلق بمحلات الوضوء. على جميع المشاركين أن يحفظوا هذه الجمل ثم ليستعملوا في تكلمهم وفي محاورتهم. الأول، كيف تركت محلات الوضوء؟ ترک یترک بمعنى نصر ينصر بمعنى الترک چھوڑنا. كيف ترکت هذا صيغة واحد مذکر حاضر. محلات الوضوء وضو خانہ، آپ نے وضو خانے کو کیسے چھوڑا. وللمؤنث كيف ترکت محلات الوضوء. محلات الوضوء كانت مكتظة بالطلاب. مكتظة، اكتظ يكتظ اكتظاظ أي مملوء، بروا هنا، أي كانت مكتظة بالطلاب، أي كانت يعني المحلات الوضوء مكتظة بالطلاب. كانت محلات الوضوء مكتظة بالطلاب یعنی وضو خانہ طلباء سے بھرا ہوا تھا. اذن علی ان اسرع، ای لازم علی ان اسرع. اسرع یسرع، اسراع من باب افعال ای سرعہ، جلدی کرنا. اذهب راشدا ونلتقي بعد الصلاة. اذهب راشدا یعنی سیدھا چلو. ونلتقي بعد الصلاة، نلقي بعد الصلاة. لقي يلقى أي التقى يلتقي، الملاقات، وهذا من الملاقات. نلتقي بعد الصلاة، نماز کے بعد ہم ملیں گے. یا اذهبي راشدة نلتقي بعد الصلاة، وهذه للمؤنث. عفوا أيسعني أن أتوضأ قبلك لأنني مستعجل. لأن المحلات الوضوء إذا كانت مكتظة بالطلاب فأنت ذهبت إلى هناك وقمت خلف المتوضي، هناك رجل قائم قبلك وبعد هذا المتوضي نوبته، ولكن أنت تقول له أيسعني أن أتوضأ قبلك، أي هل يمكن لي أن أتوضأ قبلك. أيسعني أيمكن لي أن أتوضأ قبلك لأنني مستعجل. أنا عجلان، مجھے جلدی ہے. کیا میں آپ سے پہلے وضو کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے جلدی ہے. أيسعني أن أتوضأ قبلك لأنني مستعجلة. لا بأس، لا حرج. تفضل، چلیں. وتوضأ قبلی، مجھ سے پہلے وضو کریں. لا بأس، تفضلی وتوضئي قبلی، وهذه للمؤنث. ما هذا الماء مالح جدا لا يستاغ. استاغ يستاغ استياغ. مثلا الماء إذا كان مخالفا للطبيعة، الماء الذي لا يقدر الإنسان أن يشرب ويضع في فمه يقال له لا يستاغ، جینا چاہتا ہو. ما هذا الماء، ما لهذا الماء مالح جدا، فيه ملح جدا. إذا كان الملح كثير يقال له مالح، بہت زیادہ نمکین. لا يستاغ یہ تو بالکل طبیعت کے بالکل مخالف ہیں، یعنی خوشگوار نہیں ہے.
نعم المياه الجوفية في هذه المدينة هكذا تكون. نعم المياه هذا جمع الماء، الجوفية بورنگ کا پانی، المياه الجوفية الماء الجوفية في هذه المدينة اس شہر میں هكذا تكون ایسے ہی ہوتے ہیں. اما كان بوسع المدرسة ان تهيئ الماء العذب، حیا یحیئ التہیئ تیار کرنا، انتظام کرنا. بوسع المدرسة کیا مدرسے کی قدرت میں، بقدرت المدرسة الا يستطيع في بوسع المدرسة الا تستطيع المدرسة ان تهيئ الماء العذب، کیا مدرسہ میٹھا پانی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ کما تعلم ماء الاسالة لا یکفی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماء الاسالہ لائن کا پانی، لا یکفی کافی نہیں ہوتا. کما تعلمین ماء الاسالة لا یکفی لأن الطلاب کثیرون ام کثر، اس لیے کہ طلبہ بہت زیادہ ہیں. لیکن المياه العذبة تباع عبر الصهاريج، لیکن المياه العذبة یعنی الماء العذب، تباع باع يبيع هذا فروخت کرنا، عبر الصهاريج سہریج ٹینکر کو کہتے ہیں. المياه العذبة یعنی میٹھے پانی، تباع عبر الصهاريج ٹینکر کے ذریعے سے بیچے جاتے ہیں. صحیح ولكنها غالیة وليس هذا بوسع المدرسة، یہ تو بہت زیادہ مہنگے ہیں اور مدرسے کی قدرت میں بقدرت المدرسة. اذن علینا ان نکتفی بهذا الماء، اذن لازم علينا ان نکتفی بهذا الماء. مثلا هناك اذا كان ماء العذب ليس موجود فاذن علينا ان نکتفی بهذا الماء يعني الماء المالح مثلا. نعم فأنت طالب علم ويجب أن تتحمله. نعم أنت طالب علم، طالبة علم، ويجب أن تتحمله، تحمل يتحمل برداشت کرنا، ويجب أن تتحملين، ويجب أن تتحملين وهذه للمؤنث. جمل متداولة حول محلات الوضوء. الماء منقطع في الصنابير، الصنابير جمع الصنبور، نلکے کو کہتے ہیں، پانی ختم ہو گیا نلکے میں. الماء منقطع في الصنبور، في الصنابير نلکوں میں. اذن اخبر الحارس ليشغل المضخة، مضخة یعنی موٹر کو کہتے ہیں، پمپ موٹر جو ہوتا ہے. اذن اخبر الحارس ليشغل المضخة، پھر چوکیدار کو خبر کر دو تاکہ موٹر چلائے. اب للمؤنث اذن اخبرنا الحارس لتشغل المضخة، انتظر حتى يمتلئ الخزان العلوي، یا اس کا دوسرا جواب یہ ہے الجواب الثاني انتظر حتى يمتلئ الخزان العلوي. الخزان العلوي يقال چھت والا ٹینک، الخزان ٹینکی، العلوی اوپر والا، السفلی نیچے والا، یعنی پانی ختم ہو گیا. مثلا الحارس قد شغل المضخة ولكن عليك أن تنتظر حتى يمتلئ الخزان العلوي، فإذا امتلأ فسوف يأتي الماء إن شاء الله في السنابير. الماء لا يطاق من شدة البرودة، طاق يطيق برداشت کرنا، لا يطاق أي فوق الطاقة، من شدة البرودة بكثرة البرودة، من شدة البرودة. الماء قارس، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، قارس. اخبر الخادم ليوقد السخان، السخان گیزر، لیوقد اوقد یوقد ایقاد آگ جلانا، لائٹ جلانا، کوئی ایسی چیز جو بند ہو اس کو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اخبر الخادم لیوقد السخان. وللمؤنث اخبری الخادمة لتوقد السخان. هل تفضل الماء الدافئ ام البارد في الوضوء؟ أي ماء تفضل؟ الماء الدافئ، الماء الدافئ، الماء الحار ام البارد، یا ٹھنڈا وضو میں؟ وضو میں گرم پانی پسند کرتے ہیں یا ٹھنڈا؟ فی الشتاء يفضل الماء الدافئ، گرمی میں یعنی سردی میں. الشتاء وقت البرودة، الموسم البرد يقال لها الشتاء. وفي الشتاء يفضل الماء الدافئ وفي الصيف الماء البارد.
طفح الماء فی البالوعۃ، طفح یطفح پھوٹنا، طفح الماء فی البالوعہ یعنی بالوعہ یقال فی دورات المياه، دورات المياه واش روم میں پانی پھوٹ رہا ہے، لأن فوہتها قد انسدت، اس کا منہ جو ہے ٹوٹ گیا، انسد ینسد انسداد، بند ہو گیا، یعنی جو بند کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انسد، بند ہو گیا۔ کثرۃ الاکیاس قد سدت المجاری، کیس الاکیاس کیس جمع کیس، کیس میں معنی تھیلی، کثرت تھیلیوں نے قد سدت المجاری لائنیں بند کر دیں، سد یسد سدودا بند کرنا، المجاری مجرا جمع مجرا لائنیں۔ لو وضع الغربال المنخل، الغربال والمنخل یقال لجالی یعنی چھنی وغیرہ اگر لگا دیا جائے تو لمن سدت تو پھر بند نہیں ہوں گی۔ هذا الصنبور دائما يقطر الماء منه، هذا الصنبور دائما يقطر الماء منه، كلما ترى فترى الماء يقطر منه، لماذا؟ ہمیشہ پانی ٹپکتا ہے، هذا لأن صمامه المطاطی قد تآکل، صمام ٹوٹی، المطاطی ربڑ کا، قد تآکل خراب ہو گیا۔ الانابیب تسرب المياه، انابیب انبوب یعنی نلکے کو کہتے ہیں، نلکے جو ہے وہ پانی پھینک رہا ہے، یعنی تسرب المياه پانی کو پھینک رہا ہے، لعلہ انثقب من مکان ما شاید کسی جگہ سے سوراخ ہو گیا، لماذا انثقب کیوں سوراخ ہو گیا، لأنها قدیمة وقد تصدع یہ پرانا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے زنگ آلود ہو گیا ہو۔ لا اعرف لماذا كثرت الفقاعات في سیل المياه، الفقاعات فقاعات کہتے ہیں جمپ مارنا، یعنی جب پانی عندما انقطع الماء فی الصنبور، جب پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نلکے میں، اینڈ میں جو ہے پانی جوش مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقاعہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فقاعہ یعنی پانی کے جو بہاؤ ہے وہ زیادہ کیوں ہو گیا، لأن الخزان قد نفد ماؤه، اس لیے کہ ٹینک کا پانی ختم ہو گیا۔ یجب ان تغیر مرشحۃ المصفى، ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ چھنی کی جالی کو چینج کر دیں، لماذا یا اخی، لأنها اسودت، اس لیے کہ یہ کالا ہو گیا، اما تراها کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں، للہ در مستخدم فقد لمع البلاط بجلفه، اللہ جزائے خیر دے خادم کو، لمع یلمع تلمیع چمکا دینا، اس نے چمکا دیا، البلاط ٹائل کو، بجلفه پورا کا پورا، للہ در المستخدم یہ جو ہے دعائیہ کلمات ہیں۔ یخلص فی عملہ بارک اللہ فی، اپنے اعمال میں وہ بہت زیادہ مخلص ہے، اللہ پاک اس میں برکت رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔